اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اتنے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ میں یہ جو کچھ واقعات وغیرہ سناتا ہوں تو یہ مجھے بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ یہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، ہمارے گلی محلوں میں لائبریریز ہوتی تھیں جہاں پہ ہر نئے آنے والی کتاب کا اعلان ایک سلیٹ ہوتی تھی، آپ پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے، اس پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ کل پرسوں یا فلاں تاریخ کو نئی کتاب آ رہی ہے۔ مجھے تاریخی کتاب پڑھنے کا شوق تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی کتاب پڑھنا، تو وہ کرائے پہ ملتی تھی، تو بس جو ٹائم ملنا وہ پڑھتے رہنا اور اس کے بعد واپس کر کے آنا۔ تو یہ وہ واقعات جو مجھے اب یاد آتے ہیں تو میں آپ کے تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ شاید ارریلیونٹ ہے لیکن میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ جب مجھے کینسر تھا تو میں اپنے علاج کے سلسلے میں انمول ہاسپٹل لاہور جایا کرتا، تو دیکھنے میں بلیڈنگ تو مجھے نان سٹاپ ناک منہ سے ہو رہی تھی اور مریض ہی آگے تک جا سکتا ہے، ورنہ وہاں ہر آدمی کو ایکسیس نہیں ہے کہ وہ ایک جراثیم سے بھرا ہوا علاقہ ہے، تو وہاں کوئی صحت مند آدمی جائے تو خدا نخواستہ اسے بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ تو میں وہاں خوب چہل قدمی کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، تو ایک بزرگوار وہ ویل چیئر پہ تھے، تو انہیں کوئی بیگ وغیرہ لگا ہوا تھا، تو ان کی آواز میں تھوڑی ساری گرجدار سی آواز تھی، تو مجھے کہا پنجابی میں، کہا بارہ میں رک گیا، کہتے ہیں تمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بیماری کینسر کی ہے، یہ اس سائڈ پہ ہے اور بڑا گہرا جگہ پہ ہے، اس کا سرجری ہونی ہے، سرجری نہ ہوئی تو کیمو تھیراپی وغیرہ ہونی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایڈا سونا تو جوان ہے کہ تو بچ بھی جانا ہے، کہ اللہ نے تیرے کو کم بھی لینا ہے۔ اب یہ یقین کریں، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے صرف آمین کہا اور کہا اللہ کرے کہ آپ کی بات درست ثابت ہو، اس کے علاوہ میں نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ میری پہلے ریڈیشن ہوئی تھی، تو میں ریڈیشن کا ٹائم ہو رہا تھا، تو آواز مائک پہ آ چکی تھی کہ فلاں صاحب جو ہے وہ ریڈیشن کے لیے آ جائیں، تو میری توجہ اس طرف تھی، میں ادھر چلا گیا، میں نے کبھی خیال نہیں کیا۔ اب جب سے میں نے یہ ویڈیو شروع کی ہے یوٹیوب پہ تو مجھے خیال آتا ہے کہ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، میں نے اللہ کے رسول، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، تو اسی لیے میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ اس نیک کام میں آپ میرے ساتھ حصہ ڈالا کریں، یعنی شیئر کیا کریں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ اب ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک یہودی جس کا والد انا تھا، اتفاق سے اس کا کوئی چچا تایا وہ بھی نہ تھا، وہ اس کی ماں اور خالہ تھی، ابو کرسافہ شاید نام تھا، اگر میں بھول رہا ہوں تو میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی معافی کا درخواست گار ہوں۔ ابو کرسافہ یہی میرا خیال نام تھا۔ وہ صبح بکریاں چرانے کے لیے چلا جاتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ ایک دن ابو کرسافہ اس کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ گئی۔ ہم تو خواب میں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت میں رہائے ہوں گے۔ خیر
جب اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. اس پہ حد یہ ہوئی کہ اس بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھ لیا. یہ بہت بڑا کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی ابو قرصافہ پر پڑ گئی. تو پھر اس نوجوان نے ذکر تو سن رکھا تھا آپ کا، تو وہ چوری چھپے یہ کرتا، ہفتے میں 2-3 دن بکریاں اپنے جو ریوڑ وہاں بند کر کے آپ کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاتا اور کچھ دن کام کرتا. ظاہر بکریاں دبلی پتلی ہو رہی تھیں اور کسی نے رپورٹ پہنچائی، مخالفین مشرکین بھی تھے. تو سب سے پہلے اس کی خالہ کو یہ اطلاع ملی کہ ابو قرصافہ بکریاں نہیں چراتا بلکہ جو نیا نبی دنیا میں آئے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے. تو اس کی خالہ نے ابو قرصافہ ان کی والدہ کو شکایت لگائی. ابو قرصافہ انتہائی تابع دار فرما بردار تھے، نوجوان تھے. آپ نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک دفعہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے، اس کے بعد جو آپ حکم دیں گے مجھے منظور ہوگا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے، چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہماری بکریاں تو ٹھیک ہو جائیں گی. دنیاوی لالچ کہاں کھینچ کے لے گئی. آپ تینوں جو ہیں یعنی ابو قرصافہ، ان کی والدہ ماجدہ، ان کی خالدہ اور ان کی خالہ، یہ تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے. اب ابو قرصافہ کا دل دھڑک رہا تھا کیونکہ اب جو کچھ ہونا ہے، فیصلہ جو ہونا ہے وہ اب چند منٹوں میں ہو جانا ہے، چند منٹوں میں ہو جانا ہے. کیا میں دوبارہ یہاں آ پاؤں گا کہ نہیں؟ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو پسند نہ آئے تو میں کبھی نہیں آؤں گا، اگر پسند آ گئے تو آ جاؤں گا. تو تھوڑی دیر کے بعد جو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں ادب کا تقاضا نہیں تھا، تو ان کی مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں بھول رہا ہوں، خالہ یا والدہ نے فرمایا کہ اس جیسا حسین شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس جیسا حسین شخص میں نے نہیں دیکھا. میں نے حضرت یوسف علیہ کا ذکر سنا ہے لیکن یہ ان سے زیادہ حسین لگتے ہیں. یہ پہلا فقرہ بولا. دوسرا فقرہ بولا، آپ نے اپنے جسم تن پر جو کپڑے پہنے تھے لگتا ہے آسمان سے آئے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ فرمائی، اب میں پھر بتا دوں، مجھے نہیں پتا کہ ابو قرصافہ کی والدہ یا خالہ کسی نے یہ الفاظ دہرائے. تیسرے لفظ یہ بولے کہ یہ بولتے ایسے ہیں جیسے ان کی زبان میں شہد کی مٹھاس ہے، شہد کی مٹھاس ہے. تو اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھیں. آپ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اٹھنے کے بعد آپ نے ابو قرصافہ سے کہا بھیڑ بکریاں جو ہیں انشاءاللہ خیریت سے رہیں گی، جہاں سے ہم ہو آئے ہیں وہاں سے برکت اٹھے گی، بکریاں خیر خیریت سے رہیں گی، تم روزانہ ان کے پاس جاؤ. تم نے کیا جانا ہے، اب ہم بھی جائیں گے، ہم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوں گی اور جمعہ وہاں ادا کیا کریں گی. یاد رکھیے یہ لوگ بعض لوگ سخت تردید کرتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتی. یہ جمعہ ادا کر سکتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانہ مبارک میں عہد خلافت میں باقاعدہ پردے کا انتظام تھا، وہاں عورتیں جمعہ کی نماز ادا کرتی تھیں. بہرحال جو آپ کو دیکھتا وہ آپ کا ہی ہو جاتا. ابو قرصافہ ان کی دل کی تمنا پوری ہو گئی
اور اس کے ساتھ ساتھ نہ وہ مسلمان ہوئے بلکہ ان کی خالہ، ان کی والدہ محترمہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب یعنی گولڑا شریف والے جب انہوں نے عصر کی نماز کے بعد سو گئے، تھکے ہوئے تھے، پیدل حج پہ جا رہے تھے، تو عصر کی نماز عصر کی سنتے نہ پڑی تو خواب میں تشریف لائے، تو جو چہرہ اقدس آپ کو تو صحیح زیارت ہوئی، جو پھر جو زیارت ہوئی اس پہ جو آپ نے نعت مبارک کہی وہ بالکل سچی ہے، وہ سچی ہے۔ وہ آپ کو میں پہلے تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہو رہا ہوں، آپ گوگل سے تلاش کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ ویڈیو اجازت ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔